بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، اور خصوصاً آم کے باغبان حضرات، ان سب کی خدمت میں ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سلام عرض کرتا ہے. آج میں اس نشست میں آم کے ایک نہایت اہم کیڑے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں، اور جسے مینگو انفلوروسنس مج کہتے ہیں، یعنی آم کے پھولوں کا کیڑا. یہ بہت چھوٹے سائز کا اور مٹیالے رنگ کا کیڑا ہے، جس کی شکل و صورت تھرپ سے ملتی جلتی ہے، مگر اس کی ٹانگیں تھرپ سے تھوڑی لمبی ہوتی ہیں. یہ فروری سے لے کے اپریل تک پودے پر حملہ آور ہوتا ہے، اور یہ پھولوں اور چھوٹے پھل کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اس کیڑے کا حملہ گزشتہ چند سال سے آم کے باغات میں مسلسل بڑھ رہا ہے، اور جس سے جتنے بھی باغبان حضرات ہیں جنہوں نے آم کے باغات رکھے ہوئے ہیں، لگائے ہوئے ہیں، وہ کافی پریشان ہیں. اور مجھے اکثر یہ کوشچنز کرتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ اس کیڑے کے بارے میں بھی کبھی ہمیں تفصیل سے آپ بتائیں. تو اور تدارک کے بارے میں بھی وہ کہتے رہتے ہیں. تو اس کا کنٹرول اگر صحیح کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ پوری کے پورے باغ کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور آم کے پھولوں پر حملہ آور ہونے والے تمام کیڑوں میں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. اور اس کیڑے کے نقصان دہ حد کو، یعنی اکنامک تھریش ہولڈ، ایک لیول ہوتا ہے نا، اکنامک تھریش ہولڈ لیول ہے، یعنی نقصان دہ حد، اس کو عبور کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ پیداواری ٹیکنالوجی میں تبدیلی ہے. کیونکہ آم کے باغات کو ایک سلو کوئک ڈکلائن، یعنی بڑی جلدی مرجھا جاتے ہیں نا، یہ پودے مر جاتے ہیں جلدی، اور وہ والی بیماری سے بچانے کے لیے باغات میں ہل چلانا اور گوڈی کرنا نقصان دہ ہے، اور اس سے بیماری کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے. ظاہر ہے اس سے بچنے کے لیے بہت سارے باغبان اپنے باغات میں نہ ہل چلاتے ہیں اور نہ ہی گوڈی کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے اگر گوڈی کی یا ہل چلایا تو اس سے کوئک ڈکلائن آ جائے گی، وہ بیماری آ جائے گی جس سے فوراً پودے مر جاتے ہیں. چونکہ یہ کیڑا اپنے دوران زندگی کا کچھ حصہ زمین میں بھی ضرور گزارتا ہے، اس لیے وہ باغات جن میں ہل نہیں چلایا جاتا اور پودوں کے نیچے خاص طور پہ گوڈی نہیں کی جاتی، وہاں اس کا حملہ بہت شدید ہوتا ہے. تاہم وہ باغات جہاں باقاعدگی سے ہل چلایا جاتا ہے اور گوڈی کی جاتی ہے، وہاں اس کا حملہ نہیں دیکھنے میں آیا زیادہ. اور یہ کیڑا اصل میں فروری سے اپریل تک حملہ آور ہوتا ہے. آج ہے 16 مارچ 2015، تو یہ سمجھ لیں کہ اس مہینے یہ کافی اس کا اٹیک نظر آ رہا ہے. اور اس دوران اس کی یاد رکھیں کہ 3 سے 5 نسلیں پروان چڑھتی ہیں. بالغ کیڑا جو ہے وہ زمین سے نکل کر یہ میں طلباء اور طالبات جو انٹومالوجی کے ہیں ان کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، اور عام حضرات جو باغبان ہیں وہ بھی نوٹ فرما لیں کہ اس کی 3 سے لے کے 5 نسلیں پروان چڑھتی ہیں. اور اس میں بالغ کیڑا جو ہے نا، وہ زمین سے نکل کر پرواز کر کے پودے کے اوپر پہنچتا ہے، اور وہ نرم جگہ دیکھتا ہے کوئی، وہاں پہ یہ انڈے دے دیتا ہے، اور اس کی مادہ جو ہوتی ہے، اور ہر مادہ تقریباً کوئی 150 سے 200 انڈے جو ہے نا وہ الگ الگ جگہ پہ وہ انڈے دیتی ہے. اور 3 سے 4 دن میں ان انڈوں سے سنڈیاں نکل آتی ہیں، اور یہ سنڈیاں کونپلوں کو اندر ہی اندر کھاتی ہیں اور سرنگ بناتی جاتی ہیں. اور یہ 5 سے 7 دن کے بعد یہ زمین پر گر جاتی ہیں، اور وہاں کوئی خشک جگہ ڈھونڈ کر نا پھر یہ پیوپل سٹیج میں داخل ہو جاتی ہیں. وہ اس کو کہتے ہیں نا سرمئی نیند، اس میں پیوپا بن جاتا ہے. اور پھر یہ 4 سے 6 دن کے بعد ایک تقریباً ہفتہ سمجھ لیں، آدھا ہفتہ، 4 سے 6 دن کے اندر ان سے پروانے نکل کر پودے پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. اور اپریل میں آپ کو پتہ ہی ہے درجہ حرارت وہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور یہ جب درجہ حرارت جو ہی بڑھتا ہے تو یہ کیڑا زمین میں اور خاص طور پہ دسمبر تک
سرمئی نیند سوتا ہے اور اگلے سال جنوری میں زمین سے نکل کر دوبارہ پودے پر حملہ آور ہوتا ہے. اور بالغ کیڑے کی زندگی کا دورانیہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ صرف 2-3 دن کے اندر یہ مر جاتا ہے. یہ اپنی چھوٹی جسامت ہے، اس کی باڈی بہت چھوٹی ہوتی ہے اور کم زندگی اور کم حرکت کی وجہ سے بہت کم نظر آتا ہے. اور فروری میں یہ زمین سے نکلتا ہے اور یہ شگوفوں، پھولوں اور بعد میں چھوٹے پھلوں پر بھی حملہ آور ہوتا ہے. اور یہ آپ کہیں حملہ آور کتنے مرحلوں میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ 3 مرحلوں میں درختوں کو نقصان پہنچاتا ہے. کون کون سے مرحلے ہیں؟ ایک تو پھول نکلنے کا مرحلہ، جب پھول نکل رہے ہوتے ہیں نا شاخوں سے، وہ اس کو ہم کہتے ہیں پھولوں والی شاخ جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں انفلوروسینس، انگلش میں کہتے ہیں انفلوروسینس. اور انفلوروسینس اسی لیے اس کو مینگو انفلوروسینس مج کہا جاتا ہے. اور یہ ایسا کیڑا ہے جو پھولوں کے اوپر یہ نکلتے ہی یہ حملہ آور ہو جاتا ہے اور شگوفہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے. اور اس شاخ پر جن جگہوں پر نا حملہ ہوتا ہے اس سے آگے تمام پھول خشک ہو جاتے ہیں. اور دوسرا اس کا مرحلہ ہے جب یہ نقصان پہنچاتا ہے وہ ہے پھل بننے کا مرحلہ. یعنی یوں ہی پھل بنتا ہے، اس مرحلے پر سنڈیاں پھل کے اندر داخل ہو جاتی ہیں اور پھل کو اندر سے کھا لیتی ہیں اور پھل گر جاتا ہے. اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے پتے اور شگوفے نکلنے کا مرحلہ. جب پتے نکل رہے ہوں، نئی کونپلیں نکل رہی ہوں تو ان پر بھی حملہ آور ہو جاتا ہے، جس سے کونپلیں اور پتے وہ خشک ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں. اور پہلے اور دوسرے مرحلے پر نا حملہ سب سے زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے، یعنی انفلوریسنس پہ اور دوسرا پھل بننے کا مرحلہ جو ہے اس پہ بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اس صورت میں پھولدار شاخیں مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہیں اور تمام متاثرہ پھل گر جاتا ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ کیڑا ہو گیا، گر جاتا ہے بہت زیادہ. تو یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اور اس کا رہا تدارک کا کیسے کرنا ہے، اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ تو بابا یہ ہے کہ میری جان، چونکہ اس کیڑے کا بالغ یعنی پروانہ کچھ نہیں کھاتا اور پھر اس کی زندگی بھی بہت مختصر ہوتی ہے، اس لیے اس کا پودے کے اوپر تدارک بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر یہ ہر لمحہ فروری سے لے کے اپریل جو ہے وہ زمین سے نکل کر پودوں پر حملہ کرتا ہے. اس لیے صرف پودوں پر زہروں کے سپرے سے اس کا حملہ کم تو ضرور ہو سکتا ہے، مگر اس کا مکمل کنٹرول وہ ممکن نہیں. بیسٹ یہ ہے میری جان کہ آپ نیچے مارچ سے لے کے اپریل تک آپ جب باغبان حضرات اریگیشن کرتے ہیں نا آپاشی، اس آپاشی کے بعد جب پانی خشک ہو جائے یعنی زمین تر و تر میں ہو تو تب آپ درخت کے نیچے زمین پر اس وقت اگر تر و تر میں یہ جو بھی ڈاکٹر ہمارے زراعت والے صاحب حضرات آپ کو زہروں کا کہتے ہیں کہ جی سپرے کریں، تو اس وقت آپ زمین پر اس وقت آپ سپرے کر دیں تو اس سے تمام سنڈیاں وہ اس کی تلف ہو جائیں گی. اس وقت یہ زمین پر درخت کے نیچے آپ اس وقت یہ زہر مناسب وقفہ سے آپ دو دفعہ سپرے کر دیں نا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام سنڈیاں اس کی تلف ہو جائیں گی. باقی رہا نومبر سے وسط اپریل تک پودوں کے نیچے اگر آپ پلاسٹک شیٹ بچھا دیں نا تو اس سے کیڑے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور پلاسٹک شیٹ بچھانے سے کیا ہوگا کہ جو پیوپے ہیں، جو سرمئی نیند سو رہے ہیں کیڑے، ان کو زمین میں پڑے جو وہ ہوتے ہیں نا تو زمین سے باہر نہیں نکل سکیں گے کیونکہ اوپر پلاسٹک شیٹ ہوگی. اس طرح جو سنڈیاں پیوپا بننے کے لیے پودے سے نیچے گرتی ہیں وہ بھی مٹی تک نہیں پہنچ پاتی اور وہ بھی مر جاتی ہیں. اور یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ پلاسٹک کی شیٹس وہاں نیچے ان کے وہ بچھا دیں. کب؟ نومبر سے لے کے وسط اپریل تک. یہ اس طرح آپ کریں تو آپ اس پہ کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. اور
باقی آپ دعاؤں میں شامل رکھیں. جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو پلیز آپ ڈونٹ فیل شائی, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور یہ فیس بک پہ بھی اور ڈیلی موشن پہ میں چونکہ پروگرامز آج کل کر رہا ہوں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہی یوٹیوب ہوں اس کی ہمارے ملک میں اجازت ہو گئی, کھل گیا, تو یوٹیوب پہ بھی یہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پروگرامز آ جائیں گے اور آپ لوگ ان سے استفادہ کرتے رہیں گے. اب رہا اس پروگرام کا اختتام, تو ایز یوزل ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں, اور حدیث مبارک میں نے بخاری شریف سے لی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم یقیناً حکومت اور امارت کی حرص کرو گے, لیکن یاد رکھو یہ قیامت والے دن ندامت کا باعث ہوگی. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ.